جیسا کہ ولید اپنی ماں کو تاکید کرتا ہے کہ اب آپ ہی مناہل کا خیال رکھ سکتی ہیں اور آپ ہی اس کا سہارا بن سکتی ہیں، وہ اب آپ ہی سے اپنا دکھ شیئر کرتی ہے اور وہ آپ میں اپنی ماں کا روپ دیکھتی ہے۔ آپ اس کا خیال رکھا کریں اور وقتاً فوقتاً فون کر کے اس کی خیریت دریافت کرتی رہا کریں۔ تو نرگس کہتی ہے کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میرا مناہل سے بات کرنا ماجدہ کو بالکل پسند نہیں، اور اگر مناہل مجھ سے بات کرے گی تو اس وجہ سے ماجدہ مناہل سے اور برا سلوک کرے گی، تو میں یہ نہیں چاہتی کہ مناہل کو کسی قسم کی تکلیف ہو، اور وہ بھی میری وجہ سے، اس لیے میں مناہل کو زیادہ فون کرنے سے گریز کرتی ہوں۔ لیکن مناہل کو جیسے ہی وقت ملتا ہے وہ ماجدہ سے چپکے مجھے کال کر لیتی ہے، اور ماجدہ کو تو اب مناہل بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ جتنی دیر تک مناہل اس کے سامنے چپ تھی تو ماجدہ بہت خوش تھی، لیکن جیسے ہی مناہل نے اپنی زبان کھولی تو ماجدہ نے تو مناہل پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ مناہل نے یہ بات ابھی تک نرگس کو نہیں بتائی، مگر مناہل چاہتی ہے کہ وہ نرگس کو ہر بات بتائے۔ ماجدہ کو مناہل کا نرگس سے بات کرنا بالکل پسند نہیں، اس لیے مناہل ماجدہ کے سامنے تو بالکل نرگس سے بات نہیں کرتی۔ دوسری طرف ولید جو کہ بار بار یہی تاکید کرتا ہے کہ آپ مناہل کا خیال رکھیں، لیکن جب تک مناہل خود آواز نہیں اٹھائے گی اس کا اچھا نہیں ہو سکتا۔ اب مناہل یہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور اپنے حق میں آواز اٹھانا شروع کر دیتی ہے، اور اس نے صحیح اور غلط پر بولنا شروع کر دیا ہے۔ وہ فوراً پھپھو کے سامنے غلط چیز پر بولتی ہے، اور یہی بات ماجدہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ زارا جو کہ ماجدہ کی طرف رہنے آئی ہے کیونکہ حنان کو کوئی کام تھا، تو اب زارا تو بہت ڈرامے باز ہے، اور وہ آتے ساتھ ہی ماں کو تاکید کرتی ہے کہ آپ مناہل کو کھینچ کر رکھیں اور اس پر سختی کریں، اور اسے اتنی اجازت دینے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ آپ کی دوست کو گھر کی باتیں بتاتی پھرے، اور آپ نرگس آنٹی کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھیں اور مناہل کی برائی مت کیجیے گا ان کے سامنے، اور اس طرح آہستہ آہستہ آپ نرگس آنٹی کو مناہل سے دور کر سکتی ہیں۔ ماجدہ تو اب اپنی بیٹی زارا کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتی ہے اور مناہل کے سامنے کہتی ہے کہ قسمت ہو تو میری بیٹی جیسی، اتنی اچھی قسمت پائی ہے میری بیٹی نے، بس کسی کی نظر نہ لگے، حاسد کی نظر بہت بری ہوتی ہے، اللہ میری بیٹی کو حاسدین سے بچائے۔ مناہل جو کہ چائے سرو کر رہی ہوتی ہے اور وہ تو اب وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف حنان کی ماں ایک ناٹک کا پلان کرتی ہے، تو وہ ایک ڈرامہ کرتی ہے۔ حنان جیسے ہی بیڈ پر لیٹا ہوتا ہے تو وہ اس کو زور سے نیچے گرا دیتی ہے۔ حنان تو ایک دم گھبرا کر اٹھتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ ماں کے بال کھلے ہوئے ہیں اور حالت بہت ہی عجیب ہے، اور پھر حنان کو بھی نیچے گرا دیا تو ماں تو اب حنان کو مارنا ہی شروع کر دیتی ہے۔ حنان تو ماں کی ایسی حالت دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ماں کو آخر کیا ہو گیا، تو حنان کی ماں اسے بتاتی ہے کہ اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے، مطلب ماں جو ڈرامہ یا کھیل کھیلنے جا رہی ہے وہ سب کو حقیقت بھی تو لگنا چاہیے، ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ ہم نے یہ ناٹک کیا ہے۔ دوسری طرف زارا تو اپنی ماں کی طرف ہے، تو حنان کی ماں کہتی ہے کہ وہ 2-3 دن تک وہیں رہے گی اور اس سے اچھا موقع اور نہیں ملے گا زارا کا سارا زیور ہتھیانے کا، مطلب ہم زارا کا سارا سامان غائب کر لیں گے جیسا کہ ہم نے پلان بنایا ہے۔ ہم زارا کا سامان ٹھکانے لگا کر زارا کو کال کر دیں گے کہ گھر میں کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے ہمیں مارا بھی بہت اور ہمارا سارا سامان لے کر رفو چکر ہو گئے۔ اب حنان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی ماں یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی۔ اب اگلے دن صبح ہوتے ہی حنان زارا کو کال کر دیتا ہے اور زارا کو ساری حقیقت بتا دیتا ہے کہ کس طرح کچھ لوگ ہمارے گھر داخل ہوئے اور ہمیں مارا اور ہمارا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب زارا جب ماجدہ کو یہ سب بتاتی ہے تو ماجدہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا اور کہہ دیتی ہے کہ میری بیٹی خوش تھی، بس کسی کی نظر لگ گئی، اور وہ نظر کس کی لگی؟ وہ نظر تو صرف مناہل کی ہی لگی ہوگی۔ مناہل سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور وہ کہتی ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کا قصوروار مجھے کیوں ٹھہراتی ہیں؟ آپ کی زندگی میں جو بھی غلط ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن میری زندگی میں جو بھی غلط ہوا وہ آپ سب نے جان بوجھ کر کیا، تو آپ اپنے معاملات کا قصوروار مجھے کیوں ٹھہرا رہی ہیں؟ مناہل کا اس طرح جواب دینے پر ماجدہ کو تو غصہ آ جاتا ہے اور زارا بھی اب بول پڑتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم امی کے سامنے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ تو مناہل کہہ دیتی ہے کہ تم مجھے سکھاؤ گی کہ مجھے کیسے بات کرنی ہے، یہ کہ تم خود اپنی ماں سے کیسے بات کرتی تھی۔ یہ کہہ کر مناہل وہاں سے چلی جاتی ہے اور زارا تو اندر ہی اندر کڑنے لگتی ہے۔ اب دوسری طرف حنان اور اس کی ماں تیار ہیں کہ جیسے ہی زارا آئے گی تو وہ اپنی اداکاری شروع کر دیں گے، تو زارا جیسے ہی گھر آتی ہے تو حنان اور اس کی ساس کی حالت دیکھ کر گھبرا جاتی ہے۔ حنان اور اس کی ماں اب زارا کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ کس طرح لوگ داخل ہوئے اور سب کچھ لے گئے۔
اب زارا یہ بات نہیں جانتی کہ اس کا زیور بھی غائب ہے۔ جب حنان زارا کو بتاتا ہے کہ زارا وہ لوگ تو تمہارا زیور بھی لے گئے، یہ سنتے ہی زارا کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ تو حنان اب ہاتھ جوڑ کر زارا کے سامنے بیٹھا معافی مانگ رہا ہوتا ہے کہ زارا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ زیور بنوا کر دوں گا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ لوگ کون تھے اور کس طرح گھر میں داخل ہو کر سب کچھ لے گئے۔ زارا کو تو حنان کی محبت اور ساس کے خلوص پر پورا یقین ہے، وہ تو ایک دفعہ بھی یہ سوچ نہیں سکتی کہ یہ سب کچھ حنان اور اس کی ساس نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ لیکن جو کچھ بھی زارا کے پاس تھا وہ سب کچھ مناہل کا ہی تھا۔ مناہل چونکہ سوئی ہوئی تھی تو اس کی الماری سے یہ سب کچھ نکال لیا گیا اور مناہل کے مانگنے پر زارا اور اس کی ماں نے یہ سب کچھ دینے سے انکار کر دیا، اور اب زارا سے تو حنان اور اس کی ماں نے سارا زیور چھین لیا، اور زارا اب بھول جائے کہ کبھی بھی حنان یہ سب کچھ واپس دلائے گا اسے۔ اب زارا کی ساس تو اس کے ساتھ اس سے بھی برا کر سکتی ہے، اور اس کی ساس آہستہ آہستہ اس کے ساتھ برا کرنا شروع کر دے گی، اور اس کی گاڑی بھی اس سے ہتھیار لی جائے گی، یہاں تک کہ وہ لوگ کہیں گے کہ جو تمہیں حق مہر کا چیک دیا تھا وہ بھی چور لے کر چلے گئے، تو زارا تو خالی ہاتھ رہ جائے گی اور سب کچھ حنان ہتھیار لے گا۔ دوسری طرف مناہل اور ولید بھی ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، کیونکہ ماجدہ جب مناہل کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دے گی تو مناہل یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی اور نرگس کے پاس چلی جائے گی۔ کیسی لگی ڈرامہ سیریل پتھر دل کی یہ ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔